بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری احادیث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ریشم کی قبا تحفے میں دی گئی۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنا اور نماز پڑھی، لیکن آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو بڑی تیزی کے ساتھ اسے اتار دیا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پہن کر ناگواری محسوس کر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پرہیزگاروں کے لائق نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک رنگین باریک پردہ تھا، جسے انہوں نے اپنے گھر کے ایک طرف پردہ کے لیے لٹکا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو، کیونکہ اس پر نقش شدہ تصاویر برابر میری نماز میں خلل انداز ہوتی رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں کئی مسلمان عورتیں اپنی چادریں اوڑھے ہوئے شریک نماز ہوتیں، پھر اپنے گھروں کو واپس چلی جاتی تھیں۔ اس وقت انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ میں جابر بن عبداللہ انصاری کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ ایک کپڑا اپنے بدن پر لپیٹے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، حالانکہ ان کی چادر الگ رکھی ہوئی تھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے کہا، اے ابو عبداللہ، آپ کی چادر رکھی ہوئی ہے اور آپ اسے اوڑھے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، میں نے چاہا کہ تم جیسے جاہل لوگ مجھے اس طرح نماز پڑھتے دیکھ لیں۔ میں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ احرام باندھنے والے کو کیا پہننا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ قمیض پہنے، نہ پاجامہ، نہ باران کوٹ، اور نہ ایسا کپڑا جس میں زعفران لگا ہوا ہو، اور نہ درس لگا ہوا کپڑا۔ پھر اگر کسی شخص کو جوتیاں نہ ملے، وہ موزے کاٹ کر پہن لے تاکہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں۔ اور ابن ابی ذئب نے اس حدیث کو نافع سے بھی روایت کیا، انہوں نے ایسا ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، مغیرہ، پانی کی چھاگل اٹھا لے۔ میں نے اسے اٹھایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے اور میری نظروں سے چھپ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضائے حاجت کی۔ اس وقت آپ شامی جبہ پہنے ہوئے تھے۔ آپ ہاتھ کھولنے کے لیے آستین اوپر چڑھائی، لیکن وہ تنگ تھی، اس لیے آستینوں کے اندر سے ہاتھ باہر نکالا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پانی ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی وضو کی طرح وضو کیا اور اپنے خفین پر مسح کیا، پھر نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کو بھی ایک کپڑے میں نماز اس طرح نہیں پڑھنی چاہیے کہ اس کے کندھوں پر کچھ نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے اور حائضہ ہونے کے باوجود میں ان کے سامنے ہوتی۔ اکثر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کپڑا مجھے چھو جاتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے مصلے پر نماز پڑھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچھونے پر نماز پڑھتے جس پر آپ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوتے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قبلے کے درمیان اس بستر پر لیٹی رہتی۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے موزوں پر مسح کیا اور نماز پڑھی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح قبلے کی طرف منہ کیا اور ہمارے ذبیحہ کو کھایا تو وہ مسلمان ہے، جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ ہے۔ بس تم اللہ کے ساتھ اس کی دی ہوئی پناہ میں خیانت نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو اس وقت نہ قبلے کی طرف منہ کرو اور نہ پیٹھ کرو، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف اس وقت اپنا منہ کر لیا کرو۔ ابو ایوب نے فرمایا کہ ہم جب شام میں آئے تو یہاں کے بیت الخلا قبلہ رخ بنے ہوئے تھے۔ جب ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے تو ہم مڑ جاتے اور اللہ عز و جل سے استغفار کرتے تھے۔ ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جس نے بیت اللہ کا طواف عمرہ کے لیے کیا لیکن صفا اور مروہ کی سعی نہیں کی، کیا ایسا شخص بیت اللہ کے طواف کے بعد اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ نے 7 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی، پھر صفا اور مروہ کی سعی کی، اور تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔